اللہ اس کا ہو گیا، مومن کا کن کا؟ حضور کا، رحمت للعالمین کا، شفیع المذنبین کا، سید الاولین والآخرین کا، وہی جو قدم دھرے تو زمین کو پاک کر دیا گیا، وہی جو ہجرت کو گئے تو یثرب مدینہ منورہ بنا دیا گیا، وہی جنہوں نے لعاب کڑوے کنویں میں ڈالا تو شہد جیسے کنویں میٹھے کر دیے گئے، وہ بدلنا ہوئے تے ہاتھ اٹھن تے اتنا برسے پھر کھلون دا نان علاوے مڑ جدر جدر اشارہ کرتے جان ادھروں ادھروں بدل ہٹا جاوے، انہی کے متعلق اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ مومن حضور دا ہوندا ہے، مومن آدھے نا حضور نال محبت کرنے والے، ایمان جڑا نا او دی علامت حضور دا ذکر کرو تو بندیاں دے منہ نو تکو، اے ایمان دا حمایت تھرمامیٹر ہوندا ہے بخار چیک کرنے والا، تکے عجیب تھلے رکھ دین، اینج کر کے رکھ دین 102 ہے 103 ہے 104 ہے تھرمامیٹر۔ ایمان دا تھرمامیٹر نہ نماز ہے نہ روزہ، نہ پگڑی نہ داڑھی نہ جبہ نہ کبہ نہ تسبیح، یہ سارے کام منافق بھی کر سکتا ہے، ایک کام نہیں کر سکتا منافق سائیاں دے ذکر تے خوش نہیں ہوتا، یہ پکی گل ہے، او دے اندر مروڑ اٹھن گے، کڑل پین گے، انہوں وقت پہ جائے گا، اور مومن کیسے حال میں بھی ہوگا یہی کہتا رہے گا انہیں جانا انہیں مانا۔ یہ مومن کی علامت ہے جی، یہ مومن کی علامت۔ ایمان کیا ہے؟ ان پر مر مٹنے کا نام، نمازاں پڑھن واسطے منافق مسجد چاہ جاندے سن، حضور دے پیچھے آ کے کھلو گئے، نمازاں پڑھیاں پر حضور نو منیا نہیں ہونا۔ جب سرکار کا ذکر کرتے نا حسان بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، کہتے واق سنو من کلم ترکت تو اینی اینج کر دیں منافق، میرے اب تک کوئی اینج کر دیں، اور صدیق اکبر کا چہرہ کھل اٹھتا، فاروق کا چہرہ کھل اٹھتا، مولا علی کا چہرہ کھل اٹھتا، اور صحابہ مچل مچل کے جاتے، چونکہ بات ہوتی تھی ان کے معشوق کی، ان کے مطلوب کی۔ گل سمجھ آتی ہے؟ ہن بھی تساں اپنی حالتاں نو چیک کرنا ہے نا، اے چیک کرو بھئی حضور دا ذکر تانوں خوش پہ کردا ہے۔ یہ گلاں تو ہن مطلب نویاں تے نہیں نا، 1400 سال ہو گئے نے گلاں ہو رہی ہیں بھئی حضور نے انگلی چکی جی جان ٹوٹ گیا، پھر حضور نے ارادہ فرمایا دعا منگی جی سورج مڑ کے پیچھے پرتا ہے۔ یہ گلاں تو 1400 سالاں تو ہوندیاں آ رہی ہیں، بیان دا انداز اپنا اپنا ہے۔ سارے علماء ہی نواں اسلام تو ہے نہیں کہ کوئی نویں گل کرن، اسلام وہی ہے، حدیثاں وہی نے، تو لیکن سننے والا ہر دور میں مچل رہا ہے، وہ مچل اصل میں ان باتوں پر نہیں رہا، ایمان کے سبب مچل رہا ہے۔ گلاں تو وہی نے نا۔ میرے کلیجے دے ٹکڑے اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرما رہے ہیں؟ مومن کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، اور کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ اور وہ جو اس در کا ہوا، وہ جو کیڑے در کا سرکار دا ہو بھائیو، وہ جو اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی۔
داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کے تک داتا صاحب پنجابی نہیں ہے، اردو بھی نہیں سی آمدیا، یہ پتہ ہے کوئی نہیں پتہ تھا، کوئی نہیں پتہ، یہ داتا صاحب پنجابی نہیں ہے، اردو بھی نہیں تھی بولتے، یہ غزنی سے آئے، او فارسی لغت، لیکن تو تک لو ساری کائنات شرق اب سندھی آتے ہیں تو وہ یہاں، پنجابی آتے ہیں تو وہاں، پٹھان آتے ہیں تو وہاں، پنجابیت ہی لکھے ہوئے، وہ جو اس در کا ہوا کل کے خدا اس کی ہوئی. بسم اللہ. شاہ صاحب ماشاء اللہ، شاہ صاحب ماشاء اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. بسم اللہ. اے پھلاں تو تھوڑا گریز فرماؤ سٹن مہربانی ایتھے رکھی جاؤ. اے مہربانی کرو جس پھول رکھنے نے تے رکھ دے وے. وہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، اور وہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیش. اچھا جی، اعلیٰ بریلوی دی کوالٹی ہے، اعلیٰ بریلوی دی کوالٹی ہے کہ احمد رضا بریلوی دا کوئی شعر تو اٹھ کے پڑھو، میں بخاری سے لے کر نسائی تک کوئی نہ کوئی روایت پڑھ دوں گا، اور اگر ان میں سے نہ ملی تو میں طبرانی بیہقی بازار میں سے روایت سناؤں گا. پہلے قرآن کی آیت سناؤں گا، قرآن کی آیت نہ سنا سکا تو بخاری سناؤں گا، بخاری نہ سنا سکا تو مسلم سناؤں گا، مسلم نہ سنا سکا تو ابو داؤد و ابن ماجہ و ترمذی و نسائی سناؤں گا. ایک شعر بھی آپ کوئی شعر پڑھ دیں ادائے بخشش کا فقیر حدیث پیش کرے گا. یہ تو فقیر کا حال ہے، احمد رضا کا عالم کیا ہو. یعنی اگر میں کلام تو میرا نہیں ہے، کلام تو اعلیٰ حضرت کا ہے، تو میں اس پر حدیث پیش کر رہا ہوں جس کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کے پیش نظر حدیث تھی. ہونا ہے ویکو یہ بخاری دی حدیث شریف ہے. یہ جڑی گل پہ کرنے کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. اے ابو ہریرہ دسو وہ جام شیر کی وجہ سی جن سے 70 صاحبوں کا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سنا دے سن. چلو ایک باری کوئی گل کی نہیں، کان یقولو اے جتھے بہندے سن اتھے یہ گل کردے سن. ایدہ مطلب یہ ہے عاشق کی علامت یہ ہے جس جگہ بھی بیٹھے اسے 5 منٹ بھی مل جائے بات کرنے کو تو بات معشوق ہی کرتا ہے. اوکے بلا اب دیکھ لیں مولا علی کی تعریف کسی نے کی تو آپ نے فرمایا زبان بند کر. میں تمہیں کہتا ہوں تم اس کا ذکر کرو جس کا علی کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق کے سامنے بندہ ہے کہ کھلوتا ہے، انہیں کیا بھئی میں پروگرام بنایا جناب دی کوئی مدح لکھا منقبت. آپ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا، کان نہیں سننے واسطے تھا. انہیں کیا میں نے ایک نعت بھی لکھی ہے. آپ نے فرمایا جلدی سنا، رب نے عمر کے کان بنائی ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے.
صحابہ کا ترہ امتیاز تھا، وہ اپنی جے جے کار نہیں کراتے تھے، وہ ذکر سرکار کا بس جتھے بہن جی حضور دیاں اکھاں انج دیاں نے، حضور دے ہاتھ مبارک انج نے، حضور دیاں پنڈلیاں مبارک انج دیاں، حضور دا سینہ مبارک انج دا، حضور علیہ السلام دے کندھے مبارک انج دے، حضور دی چال انج دی، حضور دی عطاواں سخاواں، حضور دیاں اداواں انج دیاں، یعنی یہ جہاں معشوق کا تذکرہ نہ ہو وہاں سمجھو عشق ہوا ہی ہے۔ اے تے پہاڑاں وچ آن والا رہن والا بابا میاں محمد بخش بھی دس گیا ہے کہ جو کوئی جس دا عاشق ہووے گل اسے دی کردا، جو کوئی جس دا تے گل اسے دی تے لاکھ لاکھ مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مردا۔ یہ ہو نہیں نہ سکتا غریب نواز شاہ جی کہ بندہ ہوئے سرکار کا عاشق تو گلاں دوجیاں کرے، وہ سرکار دیاں تھوڑیاں نے، بلکہ حضرت رابعہ بصریہ لنگ رہی ہیں سن ایک جگہ تو ایک مولوی صاحب تقریر پہ فرماندے سن دوزخ انج تے دوزخ انج تے دوزخ انج، آپ نے اپنے ساتھ والے کو کہا یہ کوئی بہت بڑا دوزخ دا ٹھڑکی، انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، فرمایا تو دوزخ کے سوا بھی تو کوئی بات کرے نا، دوزخ کے علاوہ اس کو کوئی بات آتی نہیں ہے، اس کے دل و دماغ پر دوزخ چھائی ہوئی ہے، اگر اس کے دل و دماغ پر کچھ اور چھایا ہوتا تو لبوں پر نام بھی اس کا ہے۔ ان کو آتا ہے کہ بخشش پڑھو اول تم آخر تک، کہیں حضور کی انگلیوں کا ذکر ہے، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، اور کہیں حضور کی ایڑیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے رضا طوفان معاشر کے تلاطم سے نہ ڈر، کشتی امت کو لنگر ان کی پیاری ایڑیاں، کہیں فرماتے ہیں کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین ساز، کاف ہاں یا عین ساز ان کا ہے چہرہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ حضور تو علاوہ کوئی دوجی گل کبھی فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے جب بات بن آئی ہے، اور کہیں فرماتے ہیں مالک کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، اور کہیں فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اور کہیں تھک ہار کر فرماتے ہیں لم یاتی نظیروں کا فید مثلے تو نہ شد پیدا جانا، یعنی محب کا ترہ امتیاز محبوب کا ذکر ہوتا ہے، وہ ایک ہی گیت گاتا ہے کہ مجھے کام کیا تیرے ذکر سے تیرے فکر سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلاں جتھے بین اٹھی کانا یقولو، یہ پاسٹ کنٹینیوز ہے، کانا جب کانا یقولو سے پہلے آئے، کانا یقولو ماضی کا صیغہ کانا کا اگر مضارع سے پہلے ہے تو یہ ماضی استمراری ہے، تو کانا یقولو وہ یہ گلاں کر دے سن، کیا کر دے سن جی؟ فرماندے سن ان کنت لأعتمد علی الارض بقبضی من الجوع، میں اتنی زیادہ بھوک میں نو لگ دی سی کہ میں اپنا جگر زمین اتے رکھ دیندا سا، بندے سمجھ دے سن کہ میں نو کوئی مرگی دی بیماری ہے یا دورہ پیندا ہے، لیکن میں نو بھوک لگی ہوندی سی۔ فرماندے ایک دن اتنا زیادہ بھوک میں نو لگی کہ قد قعدت علی طریقہم الذی یخرجون منہ، میں یخرجون منہ، میں ایک ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا رستے میں کہ یخرجون منہ جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے، اتھے جا کے چورائی جے وچ میں بہ گیا، میں کہا چلو کوئی اتھوں آوے گا وہ کوئی سلام دعا کران گا، تو بندے پوچھ دے ہی نہیں نا سلام دعا کے بعد میں شاہ صاحب نو ملا ہوں تو چلو مسیدی ہاں تے کسی چوک جی مل پاواں باہر، یا شاہ صاحب میرے نال ملاقات کرن آکھن گے تے صحیح ہے، میں آکھاں گا شاہ جی چلو پانی پی لیندے ہاں، کوئی چاہ پی لیندے ہاں، کوئی روٹی شوٹی، یہ ہر بندہ پوچھدا ہے نہیں پوچھدا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں قد قعدت علی طریقہم الذی، میں اس راہ تے جا کے بہ گیا یخرجون منہ جتھوں لوگ آمدے جامدے سن، تو نیت میری یہ سی کوئی بندہ ملے گا تو روٹی دے پوچھوں مر ابو بکر
حضرت ابو بکر صدیق اتھوں گزرے تو جدوں آپ گزرے تو فسألتہ عن آیت من آیات اللہ تبارک و تعالی وما سألتہ الا لیشفیانی. اتھوں جدوں حضرت ابو بکر صدیق لنگے تو میں انہوں نے پڑھ لیا, میں روک لیا, میں کہا حضور قرآن دی اس آیت دا مطلب تے سمجھاؤ. تو فرماندے نے مطلب مینوں بھی پتا سی, میں تو امنہ دے لال دے کول بہ بہ کے سارا کچھ سکھے ہسا. وما سألتہ, میں انہوں کو پوچھیا نہیں اس وجہ الا لیشبعنی, مگر میرے پوچھن دا مقصد یہ سی کہ او مینوں کوئی روٹی چھوٹی دا پوچھ لو ان گلاں باتاں تو بعد. فلم یفعل, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ومر, بس اور چلے گئے. ثم مر عمر بن الخطاب, پھر حضرت عمر فاروق آئے. سألتہ عن آیت من آیات اللہ, میں نے اللہ کی کتاب میں سے ایک اور آیت ان سے پوچھی. وما سألتہ الا لیشبعنی, تو میرے پوچھن دا مطلب انہاں کولوں یہ نہیں سی کہ اس آیت دا مینوں معنی نہیں آمدا یا مطلب نہیں آمدا, آمدا ہے سی مینوں, لیکن میں تو تاں پوچھیا ہے کہ اے میرے کولوں کوئی کھانے پانی دا پوچھن گے. فلم یفعل ومر, انہاں بھی نہ پوچھیا مینوں کھانے دا تو وہ بھی ٹر گئے. ثم مر ابو القاسم, اس تو بعد آمنہ دا لال آ گیا. یاد رکھنا سرکار بس سرکار ہے, سرکار بس اچھا بولو, سرکار بس تے پورے مجمع بولے سرکار بس, پھر بولو سرکار بس. یہ دماغ وچ رکھ لو, نبی رسول پیغمبر سارے ہی بلے بلے نے, اہل بیت بھی بلے بلے ہے, پر اہل بیت کے سبب سے نہیں ہے. کچھ لوگوں کا پٹھا عقیدہ ہے بے غیرتی تے مبنی. اہل بیت کے سبب سرکار نہیں ہے, یاد رکھنا, نہ صحابہ کے سبب سرکار ہیں. اہل بیت بھی محتاج مصطفیٰ ہیں, صحابہ بھی محتاج مصطفیٰ ہیں. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ یہ گل ساری اور زور دے ذرا, گل ساری, پھر بولو گل ساری. یہ اہل بیت اور صحابہ سارے رل کے جد تے جان قربان کر دیں, او دا نام محمد عربی. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جانو دل تیرے, جانو دل تیرے قدم پر وارے, جانو دل تیرے قدم پر وارے, کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے. وہ جانو دل یار پہ وار دن, اہل بیت بھی جانو دل وار رہی ہے. گل ساری سرکار کی ہے. اچھا اچھا, اچھا جی. اب حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی شان ہے, بڑی شان ہے. حضرت عمر کی بھی بڑی وہ دیوانیوں شان ہے, پر سارا جگ بلے بلے مائی دیاں قدمہ دے تھلے تھلے. شانیں بڑی ہیں, انہاں ایک کام نہ کیتا. بخاری شریف سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور فرماندن مر ابو القاسم ثم مر ابو, پھر حضور اتھوں آئے. حضور آئے تو میں اگاں پجیا نا پوچھن واسطے بھائی آیت پوچھاں کوئی. حضور نہ لجے میں گل ہی نہیں کیتی. عرف ما فی نفسی و ما فی بدی. تبسم رسول اللہ, حضور پہلے مسکرائے, اور حضور نے جیڑی گل میرے اندر پہ چل دی سی وہ آمنہ کے لال نے جان لی. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. عرف ما فی نفسی, جو کچھ میرے اندر چل رہا سی حضور نے جان لیا اور مسکرائے. حضور نے فرمایا یا ابا ہر, قلت لبیک وصدیق یا رسول اللہ. فرمایا الحق فمدا فتبعتہ. حضور نے فرمایا یارا جان دے, آیتاں دے مطلب بعد دساں گے تینوں, آ تینوں کچھ کھواویے پوا دے. او
وہ فرماندے نے میں پیچھے پیچھے ٹر پیا، سرکار اگاں ٹرے کر گئے، سرکار نے فستا دانا اجازت منگی کرے نے کو میں اندر آواں کراں لے آکھیا آ جاؤ. حضور نے فرمایا کلا نہ میں نال ابو ہریرہ بھی ہے، اینو اجازت ہے اگے بھی لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اندر گئے، حضور نے فرمایا کچھ ہے کھان پین واسطے؟ انہیں دودھ کا پیالہ ایک پیش کیتا ہے کرا لیا. حضور نے فرمایا یہ کی ہے؟ سرکار کچھ کھانے پینے سے پہلے پوچھتے تھے، یاد رکھنا کیا کرتے تھے؟ کوئی چیز بھی ہے نا کوئی پیش بھی کیا جائے سرکار کو، اے دماغ میں رکھ لو، سرکار کو کوئی پیش بھی کیا جائے تو آپ پوچھتے تھے یہ کیا ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے؟ تو آپ کی ازواج میں سے ایک زوجہ نے کہا اہداؤ یا رسول اللہ، یہ ہدیہ ہے، یہ فلان ہے یا فلانا صحابیہ نے آپ کی برگاہ میں ہدیہ پیش کیا ہے. جو صدقے کا ہوتا تو آپ وہ تقسیم فرما دیتے، اس میں سے استعمال نہ فرماتے، اور اگر ہدیہ ہوتا نظر نیاز ہوتی تو وہ قبول فرماتے، اس میں سے بھی تقسیم فرماتے. جناب نے فرمایا دودھ ہو رہا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہویا بھی دودھ مل گیا تو ہن میری بھوک جڑی ہے وہ جاندی ہوئے گی. آپ فرماندے ہیں لیکن میں تے جے یہ سوچ ہی رہے کہ سرکار نے فرمایا یا باہر، میں آخیا جی سرکار. فرمایا الا علی صفہ، چل بھائی صفہ والے پاسے جانا اور انہوں نے جا کے فدعوہم لی، انہوں نے میرے کو بلا کے لیا. او میں اگر حضور نہ فرما دے تو خدا دی قسم ہے میں کو نہیں سی جانا. میں مجبور ہو گیا، میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں جاؤں، لیکن اب اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا. یہ بھی گل نوٹ کرنے والی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا. حکم تو سرکار نے دیتا ہے نا، لیکن وہ دن اللہ اور اس کے رسول نے اب حکم دے دیا تھا، لہذا میں نہ چاہدیا ہویا بھی دل نال ٹر گیا. اتنے جدوں میں صحابہ صبح نو تکیا تو 70 جنے انہوں نے میں لے کے آیا. جدوں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا چل بھائی ابو ہریرہ انہوں پلائی جا. ہوں میں وہ جدوں پہلے سنگی نو دتا نا پیالہ تو میں وہ پیوے نال حضور نے بھی فرمایا انہوں آخیا رج کے پیو. وہ بھی میرے جیویں جیویں حضور کہندے رہے میں کہندا رہا. پیالہ انہوں دودھ کا پینا شروع کیا، میری نظر دودھ وچ بھائی کتنا کٹدا ہے، آخر چ بچنا بھی ہے کہ کوئی نہیں. فرماندے نو پیندے رہے. حیرت یہ ہے کہ دودھ سارے پیندے رہے، دودھ کٹ نہ ہویا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں 70 بندے پی چکے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ لگدا ہے جے ایک تو رہ گئے تے ایک میں رہ گیا. میں آخیا بالکل سچ فرمایا جی، اسی دوویں رہندے ہاں. حضور نے فرمایا چل پھر پہلے تو پی. لو جی اللہ نو حاضر جان کے دسو اے او جی ہستی کوئی دیکھی جے، کوئی سنی جے؟ ہن پیراں دے گلاس لدا ہوندے نے، مرید کدے غلطی نال پانی پی لوے راندا درگاہ کر دیندے نے. اللہ دی قسم تے کئی پیر 70 80 ہزار دے بیچ دین مریداں نو. اے حضرت نے ہاتھ لگایا ہوا ہے، یہ برکت والا ہے. 80,000 کا لے جاؤ، 90 کا لے جاؤ، کلوہم گمراہ. کان کھول کے سن لو. اور اگر حضرت صاحب قبلہ کی کسی چیز کو ہاتھ لگا دو تو بندہ دوزخی ہو جاتا ہے. ایس دور دے بچ تے قبلہ یہ آمنہ کا لال ہے، رسولوں کا نبیوں کا امام ہے. تو اینج دی ہستی ہے کہ رب دی نگاہ وچ آپ دے نال دی دوجی ہستی کوئی نہیں. تو عاجزی کا یہ عالم ہے کہ پہلے مرید یعنی صحابہ پی رہے ہیں، ان کا جھوٹا بچا ہوا آمنہ کا لال پی رہے ہیں. اور ایمانداری نے دسو ایسی عاجزی دیکھی ہے کہ سارے بولو. اصل میں یہ جو داتا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، فرید پاک ہیں، یہ بھی ہے کہ حضور کی اتباع میں ہے. یہ ہون جڑا کم خراب ہویا ہے نا، چنگا پلا خراب ہویا ہے. مجھے تو قسم خدا کی یہ پیر شیر بلاتے بھی نہیں ہیں، زیادہ پریشان ہی رہتے ہیں. یہ گلاں جڑیاں کردا ہے ساڈی کیتی کرتی خوب محمد سکہ بنیا زردہ. یہ ساری گمراہی اتھوں جنم لے رہی ہے. اتنا ہمارے مسلک کو نقصان دیوبندی نہیں پہنچاتے جتنا یہ 2 نمبر پیر پہنچاتے ہیں. یہ میں آپ کو دل سے باتیں کر رہا ہوں. یہ اب آپ حدیث شریف دیکھیں نا
اور پھر آپ کسی کے پاس چلے جائیں تھک والا پیکدان نہیں ہوتا اس پیکدان میں کدے کو تھک دے پھر پیران دے وہی چھٹی ہو جائے وہ بے ادبا حالانکہ ادب ہونا چاہیے ادب ہونا چاہیے لیکن پیر میں یہ وصف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حضور نے فرمایا جو پسند کرے کہ اس کے سامنے بندے ہاتھ مان کے کھڑے ہوں تو فرمایا خدا کی نگاہ سے وہ گر گئے ہوں بندے تو حضور دے سامنے بھی کھڑے ہوندے سن یہ مطلب یہ ہے کہنے دا بھئی آپ دی تمنا یہ نہ ہوئے کہ لوگ انج کھلوون لوگ کھلوندے پہ کھلوون تواڈے من وچ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ تواڈے واسطے ہاتھ بن کے کھلو جان اور نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ صحابہ کرام اٹھ کے ہاتھ مان کے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو میں کوئی اجمی بادشاہ ہوں حالانکہ حضور کا ادب خدا نے سکھایا ہے یہ ایسی ذات ہے سرکار کی کہ ہر ایک نبی نے اللہ کے آداب سکھائے ہیں امتوں کو یہاں اللہ نے ادب مصطفیٰ کا سکھایا ہے آواز اونچی نہ کرنا ان کے برابر نہ چلنا ان کو اپنی طرح کا نہ سمجھنا ان کو جس طرح ایک دوسرے کو یارانو بلا دے ہو آپس انج نہیں بلانا اے ساریاں شانہ سرکار دیا نے لیکن آج دی حضور دی انج دیئے کہ الامان والحفیظ کمال معراج پر پہنچی ہوئی فرمانے میں نے کہا حضور سے آپ اور میں رہتے ہیں حضور نے فرمایا چل پھر پی اشرا میں نے پینا شروع کیا حضور پھر فرمایا اور بھی میں اور پیتا حضور نے پھر فرمایا اور بھی میں آخر یا رسول اللہ میری نا ساریاں آندرہ جڑیاں نے نا آنتاں ایک آنت بھی ایسی نہیں رہی جس میں دودھ نہ پہنچا وہ حضور بھی تاں مڑ دے رہے نا جس دل میں خیال آیا نا دودھ کٹنا ہو جائے فرمانے نے بھائی جدوں میں دودھ مکان دی پوری کوشش کی تھی پیالہ نہ مک سکیا کوئی دیگ نہیں سی پیالہ سی تو فرمانے نے پھر سرکار نے مجھ سے لیا اور لے کر پھر آپ نے وہ دودھ پیا تو احمد رضا دے ہاتھ گل آ گئی تو احمد رضا لکھیا کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا بھائی دعا کرو سن اللہ پاک اپنے محبوب دی محبت عطا کر تو میرے واسطے بھی دعا کرے اللہ پاک مجھے صحت بھی دے میری آج حضور قبلہ عالم دیگم اسلام عالم بعمل سید السادات فخر السادات آل علی اولاد نبی آیت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالی عمرہ ونافع اللہ المسلمین بفیوزی ومد اللہ تعالی ذلہ علی رؤوس المسترشدین آپ دی مینوں خبر ملی کہ آپ 9 بجے بیان کر دیں تو میں پھر اصل 9 بجے سی تقریر میں تھے آمنا سی انہاں مینوں فرمایا 9 بجے شاہ صاحب نے کرے ایئرپورٹ تے جانا تے 9 بجے شاہ صاحب فرماندے بیان میں آخر تسی انج کر لو میں پھر 10:30 بجے آ جانا اچھا میں تو تک کہ حیرت ہوئی ہے مینوں بھائی 9 والا کم ہویا نہیں جی اچھا شاہ جی حضور تو میں نے ان سے ایک باری میں نے کہا میری طبیعت کوئی 3 دن تو نہ جی کراچی سے میں پرسوں کا آیا تو میری طبیعت صحیح نہیں تھی ابھی بھی صحیح نہیں تو متغیر ہے بہت زیادہ تو میں بڑا خوش تھا کہ چلیں آپ میں نے ایک مرتبہ فون ان کو یہ بھی کروایا کہ سانو معافی دے دیو شاہ صاحب دا آمنا خرب درجے ساڑھے تو افضل والا ہے تو آپ دے سامنے سورج نو چراغ دے کھانے لی گل ہے تو آپ شاہ صاحب نے بلا آ گئے تو شاہ صاحب بیان فرما دینے کے لیکن پھر بھی حاضری کے طور پر میں نے کہا چلو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ حاضر ہو جائیں گے تو دوستوں میں اصل میں جتنا جو ماحول ہے نا اس دور یہ جو دور ہے اس میں یقین ختم ہو گیا ہے اور ہم لوگوں نے خود کیا ہے یہ مولوی علماء نا جو فقیر لوگ ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا ہم لوگوں نے خود ہی ختم کیا ہے ہوں چنگا بھلا بندہ بھی بیمار ہوئے بندے آتے ہیں بہانہ کیتے اعتماد ختم ہو گیا تو اس لیے میں نے کہا جس حالت میں بھی ہیں تو حاضر ہو جاتے ہیں شاہ صاحب قبلہ
ہمارے اس ملک کی نہیں عالم اسلام کی شان ہے، اور آپ آل رسول میں سے ہیں، گلے گلشن بطول ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ مجھ کم تر پر اور آپ پر سلامت رکھے۔ میرے جڑیاں ترے چار گلاں حضور دے عشق دیاں سنائیاں محبت دیاں یہی قبول فرما لو۔ آج تو شاہ صاحب دا بیان میں ہی اعلان کر دیں جی، اجازت ہوئے آج صاحب قبلہ بیان فرمانے نے ایک ٹکا کے نعرہ لاؤ، نعرہ رسالت نہ ہوں میری طرح ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر نہیں سننی، اچھا بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بس لبیک دا نعرہ لاؤ۔ لبیک 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 لبیک